السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک اہم مسئلہ ہے جس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی کی بات آتی ہے تو لوگ اس طرح آپے سے باہر کیوں آنے لگتے ہیں؟ مسلمان فرانس میں کسی نے کارٹون بنایا، اسے کسی نے قتل کر دیا۔ پاکستان میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، ہمارے ملک میں بھی اس سے پہلے معاملات ہوئے، ابھی جو بھی معاملہ سامنے آیا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے میڈیا پہ بولتے ہوئے سنا کہ NRC-CA کا مسئلہ ہوا، باہر کی جو کنٹریز تھی مسلم ممالک وہ لوگ خاموش تھے، کشمیر کے مسئلے پہ دوسرے مسلم ممالک خاموش تھے، بابری مسجد کے مسئلے پہ سب خاموش تھے، لیکن یہ ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کو لے کر سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں مسلمان کسی بھی طرح کی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، سہن شکتی ان میں کم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنا ظلم پوری دنیا میں اور خاص کر ہندوستان میں مسلمان آج سہ رہے ہیں، شاید کوئی قوم نہیں سہتی ہوگی۔ ہم سے ہماری مسجد چھین لی گئی، تاریخی بابری مسجد، ہم خاموش ہیں۔ ہماری کئی مسجدوں پہ پھر ظالموں کی نظر ہے، ہم خاموش ہیں۔ NRC-CA کے نام پر، ابھی کے احتجاجات کے نام پر کتنے مسلم نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، ہم خاموش ہیں۔ بے قصور ہزاروں مسلمان جیلوں میں پڑے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ تو ہم سے زیادہ برداشت کوئی کرے یہ تو مشکل ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو مسلمان ذرہ برابر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے، یہاں پہ لوگ کسی بھی طرح کی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جب سے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تب سے اب تک یہی ہے کہ ان کے اشارے پر، ان کے نام پر مرنے مٹنے کو مسلمان تیار ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور جب وہاں لوگوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، آقا کائنات کا ایک اشارہ تھا اور مسلمان اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، اپنی کھیتیاں، اپنا خاندان، اپنے بیوی بچے سب چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ جو فیملی کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے وہ فیملی کے ساتھ گئے، اور جو فیملی کے ساتھ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک مرد گیا، اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا، بچوں کو چھوڑ کر جانا پڑا، بیٹا مسلمان ہوا تھا، ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسے اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا پڑا اور وہ مدینے چلے گئے۔ صرف ایک اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں ایک ہیں۔ آپ جب ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام سلمہ، حضرت ابو سلمہ کے ساتھ آپ کی بیوی ام سلمہ اور آپ کے بچے تھے۔ جب آپ نکلنے لگے تو آپ کے سسرال والے آئے اور انہوں نے آنے کے بعد اپنی بیٹی کو کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ اے ابو سلمہ، تم اپنی زندگی کے ذمہ دار ہو، تم جانا چاہتے ہو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ان سے چھین لیا اور لے کر چلے گئے۔ حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، انہوں نے ان کے بچے کو چھین لیا، کہا یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ، اور اکیلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ جانا پڑا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد چونکہ مکے والوں کے لیے مدینہ میں سب کچھ نیا تھا، تو مدینے میں جو مسلمان تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکے والے مسلمانوں کا بھائی بنا دیا، جسے رشتہ مواخات کہتے ہیں۔ ایک کو پکڑا، دوسرے کو پکڑا، کہا آج سے تم اس کے بھائی ہو۔ انہی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ سے آئے ہوئے تھے اور دوسرے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے، ان دونوں کو حضور نے بھائی بنایا۔ تو حضور کا بھائی بنانا مسلمانوں کو خون کے رشتے سے کہیں زیادہ پیارا ہو گیا تھا۔ حضرت سعد ابن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑا، گھر لے گئے، اور لے جانے کے بعد کہنے لگے بھائی یہ میرا مکان ہے، یہ میری جائیداد ہے، آپ چونکہ میرے بھائی ہیں آج سے تو ان سب میں آدھا آدھا حصہ آپ کا ہے۔
اور اس کے بعد حد تب ہو گئی جب حضرت سعد ابن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑا اور کہا دیکھو میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو. اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. کہا آپ میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو اور ان میں سے جو آپ کو پسند آئے بتاؤ، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے گی، اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک اشارہ مسلمانوں کے لیے اتنا اہم تھا. اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کو دیکھ لیجئے. 313 نہتے مسلمان رمضان کے دنوں میں لڑنے گئے ہیں، اللہ کے رسول کا اشارہ ہے. اور ادھر سے جو لڑنے آئے ہیں 1000 سے زیادہ لوگ، ان کے ہاتھ میں تلوار، برچھیاں، نیزے، بھالے، زرہیں، ہر سامان ان کے پاس، سواریاں. کہا جاتا ہے کہ 40 اونٹ وہ لوگ ایک دن میں ذبح کرتے تھے کھانے کے لیے. تو اس طریقے کے معاملات ہوئے اور مسلمان ایسے موقع پر ثابت قدم رہے. لڑنے گئے، لڑائی سے پہلے حضور نے ان سے مشورہ کیا، فرمایا کہ دیکھو تم نہتے ہو، بہت کم تعداد میں ہو، ان کے پاس سامان ہے، تم کیا کہتے ہو، تمہارا مشورہ کیا ہے اس لڑائی سے متعلق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہیں عرض کیا، یا رسول اللہ جنگ کی کیا بات ہے، آپ اشارہ تو کریں، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیں گے. جنگ لڑی 313 نہتے لوگوں نے، تلوار، نیزے، بھالوں کے بالمقابل کھجور کی ٹہنیاں لے کر جنگ لڑی انہوں نے، اور جنگ جیت آئے. 70 لوگوں کو قتل کیا اور 70 کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ لے کر آئے. یہ جذبہ محبت رسول کا تھا. یہ اپنے نبی، اپنے قائد، اپنے لیڈر کے اشارے پر جو جان دینے کا جذبہ تھا، اس جذبے نے انہیں فتح عطا کی تھی. جنگ احد کا معاملہ ہے، اسلام کی دوسری بڑی جنگ. اس جنگ میں کچھ لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ظالموں، دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. یہ خبر پوری جنگ میں پھیل گئی اور مدینے میں بھی پھیل گئی. جیسے مدینے میں یہ خبر پھیلی، وہاں کی ایک انصاری صحابیہ، ایک عورت اپنے گھر سے یہ خبر سنتے ہی روتی روتی نکلی. راستے میں کسی سے پوچھا، کوئی ملا، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بھائی جنگ میں شہید ہو گیا. وہ انا للہ پڑھی اور پڑھ کر پھر آگے نکلی. پھر کسی سے پوچھا، دوڑ رہی ہے، پھر کسی سے پوچھا اللہ کے رسول کیسے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول تو ٹھیک ہیں، لیکن تمہارا باپ شہید ہو گیا. اب بھی وہ آگے جا رہی ہے، پھر کسی سے پوچھی، اس نے کہا کہ تمہارے اللہ کے رسول تو صحیح ہیں، لیکن تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. آگے پہنچی، پھر اس کے بعد شوہر کی شہادت کی خبر سنتی ہے. یہ سب سننے کے بعد جب میدان جنگ میں پہنچی تو وہاں کسی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں، ذرا مجھے دکھاؤ، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں. تو صحابی نے بتایا کہ وہ آگے کھڑے ہیں. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو جملہ کہا وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے. شوہر شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، لیکن چونکہ آپ سلامت ہیں تو کائنات سلامت ہے. اس درجہ محبت کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور اسی محبت کا ثبوت ہمیشہ سے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کبھی بھی مسلمانوں نے کمپرومائز نہیں کی ہے. آج بہت سے مذاہب ہیں ہمارے ملک میں، دیکھ لیجئے بہت سے دوسرے مذہب کے لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں پر کامیڈی کرتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن اسلام میں اس طرح کی چیزیں کرنا تو دور کی بات، مسلمان ان چیزوں کے تصور کو بھی کفر سمجھیں گے. تو مسلمانوں کے یہاں ان چیزوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بہت کچھ سہتے ہیں. آپ ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہیں. آپ ان کے بے قصور نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہیں. ان سے ان کی جائیداد ضبط کی جا رہی ہے، یہ خاموش بیٹھے ہیں. ایک آدمی جو پوری زندگی وطن کی محبت میں گزار دیتا ہے، آپ اسے آتنک وادی کہتے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہیں. لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی عظمت، ان کی محبت کی آتی ہے تو ایک آدمی بھی خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسلامی ممالک میں اس کی کیا سزائیں ہیں وہ الگ ہے، لیکن ہندوستان میں علماء یا شریعت عوام کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی بھی طرح قانون ہاتھ میں لے. آپ نے دیکھا ہوگا ادے پور میں جو کچھ ہوا، سارے علماء نے اس کی مذمت کی. خود میرا ویڈیو بھی اس عنوان پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے والا، سب نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ اسلام اس طرح کے کام کرنے کی عوام کو اجازت نہیں دیتا.
لیکن اس کے بعد بھی لوگ اس بات کو اتنا اہم سمجھتے ہیں، اور ہے واقعی، کہ وہ پھر کسی قاعدے قانون کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف محبت رسول کا مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں مسلمان کمپرومائز نہ کبھی مسلمانوں نے کیا تھا اور نہ وہ کرنا چاہتے۔ تو اب حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو وہ بھی سمجھیں، ہندو بھائیوں کو چاہیے کہ اس بات کو وہ بھی سمجھیں کہ مسلمانوں کو ہم مار رہے ہیں لیکن وہ خاموش ہیں، اور بات جب ان کے نبی کی آتی ہے تو خاموش نہیں رہتے۔ تو کم از کم ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، مسلمان ملک کے امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے کم از کم اس طرح کی حرکت کوئی نہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی ہو، کیونکہ یہ مسلمان قطعی برداشت نہیں کرتے۔ میں پھر سے اخیر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی طرح کا معاملہ ہوا ہے یا ہوتا ہے تو خدا کے لیے کوئی قانون ہاتھ میں نہ لیں، آپ جو بھی قانونی پروسیجر ہے اس طریقے سے جائیں اور مجرم کو سزا دلانے کی کوشش کریں۔ یا اور بات ہے کہ حکومت فی الحال ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں آج کل، تھوڑے ایک ٹویٹ کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھارمک بھاونا آہت ہوا ہے، آپ اسے اریسٹ کرتے ہیں۔ تو نپور شرما کا مسئلہ کتنا بڑا ہے جس پہ پوری دنیا کھڑی ہو گئی، آج تک وہ اریسٹ نہیں ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت سوتیلا سلوک کر رہی ہے، لیکن حکومت سے ملک نہیں چلتا، عدالت سے چلتا ہے۔ ہمیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش میں لگے رہیں، انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔